السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع وقلب لا یخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا یستجاب لها، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء وسوء القضاء۔ محترم معزز ساتھیوں اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے بے فضلہ تعالی ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو ذات اللہ تبارک و تعالی نے خدمت حدیث کے لیے پیدا کی، اور یہ دنیا کے ان بڑے عظیم محدثوں میں سے ایک محدث ہیں جو اپنی عبقری شخصیت کی بنیاد پر جانے جاتے، اور اہل اسلام کے درمیان ان کا ایک بہت ہی عظیم الشان تعارف ہے۔ آپ تعارف کے محتاج نہیں، لیکن آپ کا تعارف کرانا بخاری شریف کے درس شروع کرنے سے پہلے لازمی اور ضروری ہے۔ بغیر تعارف کے کتاب کا حق ادا نہیں ہوتا، اور صاحب کتاب نے کیا لکھا ہے اور وہ کیا بتانا چاہتے ہیں، اور کیسے کیسے انہوں نے مسائل کا اخذ کیا ہے، ان کی فقاہت کیا ہے، اور ان کے ابواب و تراجم سے آخر کیا کیا معنی نمودار ہوتے ہیں، اور کون کون سے مسائل کا حل ہوتا ہے، یہ سب صاحب کتاب جو حدیث کی کتاب لکھتے ہیں وہی اس کو اچھے طریقے سے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جن کو ساری دنیا جانتی ہے، اور اہل مدارس ان کی لکھی ہوئی کتاب سے مستفید ہوتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اونچا درجہ انہی کی کتاب کا ہے۔ میری مراد امام المحدثین، رئیس المحدثین، امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ البخاری رحمہ اللہ ہیں۔ اس سے قبل کہ میں بخاری شریف کے دروس کا آغاز کروں، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی شخصیت پر کچھ تبصرہ کیا جائے اور کچھ بتایا جائے۔ حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی تمام حالات زندگی کی عکاسی تھوڑے سے وقت میں کر سکوں، لیکن مختصراً میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں چند باتیں رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی زندگی کے حالات بیان کر کے خود بھی نصیحت حاصل کرنے، اور دیگر تمام احباب اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور حدیث کی خدمت میں ہم لوگوں کو بھی لگے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اسماعیل کے بیٹے ہیں، جو اسماعیل ابراہیم کے بیٹے اور ابراہیم مغیرہ کے بیٹے ہیں، اور بخارا کی جانب نسبت کر کے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محمد بن اسماعیل البخاری
رحمہ اللہ 19 جولائی سن 810 عیسوی کو بخارا میں پیدا ہوئے، جو خراسان کبیر، وسطی ایشیا اور ازبکستان کے اندر ہے۔ چاند کی تاریخ 13 شوال سن 194 ہجری تھی۔ نماز جمعہ کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد محترم بھی ایک محدث تھے، بڑے محدث تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع اور ترتیب پر آپ کی مسائی جمیلہ کو آنے والی تمام نسلیں خراج تحسین پیش کریں گی اور جو ہیں وہ کرتی رہیں گی۔ تمام نسلیں آپ کے علم سے الحمدللہ مستفید ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ آپ کا ظہور پرسرور عین اس قرآنی پیش گوئی کے مطابق ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ زمانے رسالت کے بعد کچھ لوگ اور بھی وجود میں آئیں گے جو علوم کتاب و حکمت کے حامل ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہی پاک نفوس کے سرخیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آل فارس میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ اگر دینی علوم ثریا ستارے پر ہوں گے تو وہاں سے بھی وہ ڈھونڈ نکالیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ احادیث کو چھانٹ پھٹک کرنے اور تحقیق و تدقیق اور تبحیث اور تمحیص کے اندر اور ترتیب دینے میں اتنا بلند اور اونچا ہے کہ بلا اختلاف آپ کی کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ کا بہت بلند درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کسی کو صحت کا درجہ حاصل ہے تو سب سے اونچی کتاب، سب سے بلند کتاب، سب سے مایہ ناز کتاب، سب سے عمدہ کتاب، سب سے نفیس کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کے اندر احادیث کو نوٹ فرمایا ہے۔ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی احادیث یاد کی تھیں اور ان احادیث کے کتنے مجموعے کا نام بخاری شریف ہے، جس کو ہم الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ کے نام سے جانتے ہیں، اور مشہور و معروف ہے صحیح بخاری کے نام سے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح، لہذا آج بھی بخاری شریف جس بھی آدمی کے پاس جائیے، آپ جس کے پاس پہنچیے، آپ جس مسلمان کے پاس